بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید کے ایک ایسے ورڈ کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید میں بہت زیادہ بار آیا ہے، اور ہم اس کو تمام اعرابی حالتوں میں مرفوع، منصوب، مجرور اور معرب اللام کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ جی ہمارا آج کا ورڈ ہے ارض۔ ارض اس کا مطلب ہے ارتھ۔ ارتھ زمین، جس ارتھ پہ، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کو عربک میں ارض کہتے ہیں، اور قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید میں یہ ورڈ کم از کم 461 ٹائمز آیا ہے ایز اے ناؤن، ایز این اسم۔ دس ورڈ ہیز occurred in قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید for at least 461 times۔ 461 times۔ اور I've learned from the Arabic teachers that there are about 78,000 words in قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید۔ اور یہ جو ورڈ ہے ارض، یہ قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید میں کم از کم 461 ٹائمز آیا ہے، اور یہ حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ حروف قمری سے جو ہے نا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ اسم ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمپلیٹلی منصرف ہے، اٹ از کمپلیٹلی فلی ڈکلائنیبل۔ یہ تینوں اس کی اعرابی حالتیں ہیں، اور یہ مرفوع ہوگا تو ایسے ہوگا اردن، منصوب ہوگا تو ایسے ہوگا اردن، اور مجرور ہوگا تو ایسے ہوگا اردن۔ اردن، اردن، اردن۔ اور اگر یہ مرفوع آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مرفوع حالت میں آپ اس کو چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 61 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ منصوب حالت میں ارض کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 میں ارض کو منصوب حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ارض کو مجرور حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 11 میں ارض کو مجرور حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جی کمپلیٹلی منصرف ہے، اور یہ اس کی تینوں اعرابی جو ہے نا فارمز ہیں۔ اب ہم اس کو معرب اللام کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، معرب اللام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ جی ارض ہے، ٹھیک ہے۔ ارض یہ تمام حروف قمری ہیں، یہ حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا ہے ارض۔ اب ارض پہ ہم ال داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا ہے، حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو، حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو، جب اس پہ ال داخل کرتے ہیں، ال، تو ال کمپلیٹلی پڑھا جاتا ہے ال، ارض، الارض۔ اب ہم کمپلیٹلی ال کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم کمپلیٹلی ارض پڑھ رہے ہیں، الارض، اور اس کو یہ ایسے لکھا جائے گا الارض۔ ہم نے ارض پہ معرب اللام داخل کیا، یہ ہمارے پاس آ گیا جی الارض۔ اب اگر اس سے پہلے کوئی بھی ورڈ ہو، حروف قمری سے جو بھی ورڈ شروع ہو رہا ہو، سٹارٹ ہو رہا ہو، اس پہ اگر ال داخل کریں تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کر لی، وہ ایسے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ الارض، ال کمپلیٹلی پڑھا جائے گا۔ اور حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو، جب اور اس پہ ال ہو، اور ال سے پہلے اگر کوئی بھی ورڈ ہو، ال سے پہلے اگر کوئی بھی ورڈ ہو تو ال کا جو الف ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ واؤ ہو، اگر واؤ، اب ہم ال سے پہلے آ گیا واؤ، اب ہم ال کا جو الف ہے یہ سائلنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سائلنٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم واؤ کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہیں لام کے ساتھ، معرب لام کے جو لام کے ساتھ ہم
واو کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہیں تو ارد ول ارد اب یہ ایسے بن جائے گا. ٹھیک ہے, ول ارد. ول ارد اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں آپس میں, ول ارد. تو اس طرح سے حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو اور اس پہ ال ہو اور ال سے پہلے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو پھر ال کا جو الف ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اس میں کوئی بھی حیران یا پریشان ہونے والی چیز نہیں ہے, بس یہ دو سینیریوز تھے ہم نے ڈسکس کر لی, بس اتنا سا ہے مرب لام ال حروف قمری اور شمسی کے ساتھ. اور یہ جو الف سائلنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں انگلش میں بھی اسی طرح ورڈز جو لیٹرز ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں. برج میں ڈی سائلنٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کالم میں این سائلنٹ ہو رہا ہے, آئی لینڈ میں ایس سائلنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہی باٹ این آئی لینڈ, ہی باٹ این آئی لینڈ, اس نے جزیرہ خریدا. ہم یہ نہیں کہتے ہی باٹ این از لینڈ, ہم کہتے ہیں ہی باٹ این آئی لینڈ, اس نے جزیرہ خریدا. اور نی, ٹھیک ہے, نی میں کے سائلنٹ ہے, نو میں بھی کے سائلنٹ ہے. ڈو یو نو انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ڈو یو نو مولانا اسحاق مدنی صاحب, ڈو یو نو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ڈو یو نو ڈاکٹر سار احمد صاحب. ٹھیک ہے, نو میں کے سائلنٹ ہے. لسن میں ٹی سائلنٹ ہے, ہم کہتے ہیں لسن, ہم یہ نہیں کہتے کہ لسٹن, لسٹن. ٹھیک ہے, ہم لسٹن نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں لسن. تو ہم لسن کہتے ہیں, یہ ٹی سائلنٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ڈو یو لسن ٹو دا لیکچرز آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ڈو یو لسن ٹو مولانا اسحاق مدنی صاحب, ڈو یو لسن ٹو مولانا مودودی صاحب, ڈو یو لسن ٹو ڈاکٹر سرار احمد صاحب. ٹھیک ہے, ٹی سائلنٹ ہے. تو اسی طرح عربی میں حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو اگر اس پہ ال داخل کریں اور ال سے پہلے کوئی بھی ورڈ ہو, جیسے یہاں پہ واؤ ہے, کوئی بھی ورڈ ہو, جیسے ادھر واؤ ہے, تو ال کا جو الف ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا, جیسے یہ لسن میں ہو رہا ہے, واک میں. ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ فار اے واک, والک نہیں کہتے ہم کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ فار اے واک. ٹھیک ہے, آئی جسٹ کیم بیک آفٹر واک. ٹھیک ہے, اور رائٹ میں ڈبلیو سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو اب ہم یہ جو ارد ہے, ارتھ زمین, اس کو ہم قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید میں یہ ورڈ کم از کم 461 ٹائمز آیا ہے. اور اس ورڈ کو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں ان آیات مبارکہ کی. یہ چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 11 ہے, چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 میں آپ ارد کو دیکھ سکتے ہیں, چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 27, آیت نمبر 29, آیت نمبر 30, آیت نمبر 33, آیت نمبر 36, 107. اس طرح سے کم از کم 461 ٹائمز ارد قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید میں آیا ہے. اور کچھ آیات مبارکہ ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اور ان کی عربک بھی اور 5-7 اسکالرز کے ترجمے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جو ورڈ ہے ارد اس کو کمپلیٹلی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. اور ہم پہلے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ آپ اسکرین پر دیکھیے گا جی, چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22, لکم الارض. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ لائن میں ارد لکھا ہوا ہے. اور ہم اس آیت مبارکہ کے, یہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 ہے. آپ یہ آیت جو ہے اس کو اپنے پاس نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں. اگر آپ کے پاس ابھی نوٹ بک یا رجسٹر وغیرہ یا کوئی پین نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں تاکہ ارد کی کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. اور آپ دیکھنا چاہیں کہ ارد کہاں پہ آ رہا ہے قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید میں, تو آپ اس آیت مبارکہ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم 5-6-7 اسلامک اسکالرز کی ترجمے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور آپ کو جو بھی اسکالر کا ترجمہ پڑھتے ہوں آپ اس اسکالر کے ترجمے کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تاکہ جو ہے ارد کو
یہ جو ورڈ ہے قرآن پاک قرآن حکیم قرآن مجید کا، اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ یہ جی پہلے ترجمہ ہے مولانا مودودی صاحب کا، اور پھر ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا۔ اگر آپ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ، یا احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ترجمہ ہے جی، تیسرا ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اور چوتھا ترجمہ ہے محمد جوناگڑی صاحب کا۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ اوپر جو ہے چیپٹر نمبر 2 سورت کا نام اور آیت کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آیت کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ پانچواں ترجمہ ہے جی حسن رضوی صاحب کا اور نگہت ہاشمی صاحبہ کا، اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور اب نیکسٹ آیت مبارکہ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارد کے حوالے سے اس کو اور زیادہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ جی چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 33 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں یہ دیکھیں غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض، سیکنڈ لاسٹ لائن میں فرسٹ ورڈ ہے ارض۔ ارض کا مطلب ہے زمین، ارتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ارض آیا ہے، اور ارض قرآن پاک قرآن حکیم قرآن مجید میں کم از کم 461 ٹائمز اکر ہوا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے بھی ہم 5-7 اسلامک اسکالرز کے ترجمے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جو بھی ترجمہ آپ کو پسند ہو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، تاکہ ارض کو جو ہے اور آیت مبارکہ کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ جی پہلے ترجمہ ہے مولانا مودودی صاحب کا، اور اگر آپ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ پھر ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اور پھر ترجمہ ہے محمد جوناگڑی صاحب کا، اور پھر ترجمہ ہے جی محمد حسن رضوی صاحب کا، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کا، اور پھر ترجمہ ہے امین اصلاحی صاحب کا اور نگہت ہاشمی صاحبہ کا۔ ان دونوں میں سے اگر کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو آیات مبارکہ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ارض کو جو ہے وہ اور زیادہ گہرائی میں انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ ملک السماوات والارض، یہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 107 ہے، چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 107، ملک السماوات والارض۔ تو یہاں پہ بھی یہ ارض آ رہا ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 107 میں، اور یہاں پہ ارض جو ہے وہ مجرور ہے، اور ڈیورنگ دا پروسیس آف لرننگ قرآنک عربک، آپ جو عربی حالتیں ہیں ان کو کمپلیٹلی پروناؤنس کریں، تاکہ بار بار آپ کو یہ چیز ریپیٹ ہوگی اس کے ذریعے سے کہ یہ مرفوع کیوں ہو رہا ہے، اسم منصوب کیوں ہو رہا ہے، مجرور کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے کہ ڈیورنگ دا پروسیس آف یا ڈیورنگ دا پروسیس آف لرننگ اور ایون ٹیچنگ قرآنک عربک، آپ جو اعراب کی حالتیں ہیں جو ان کو کمپلیٹلی جو ہے نا پروناؤنس کرنا چاہیے۔ تو ہم اس لیے اس کو کمپلیٹلی پروناؤنس کر رہے ہیں والارضی۔ اور یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ ال آ رہا ہے، حروف قمری سے شروع ہو رہا ہے ارض، اور ارض پہ ال آ رہا ہے، اور ال سے پہلے کیونکہ واو ہے تو واو لام کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، اور الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو رہا ہے، الف سائلنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور واو جو ہے وہ لام کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور الف سائلنٹ ہو رہا ہے۔ تو جو ہم نے مورب اللام کے ساتھ پریکٹس کی تھی اس کو ہم اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ملک السماوات والارض، اور یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم اس آیت مبارکہ کے کچھ 5-7 اسلامک اسکالرز کے ترجمے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو بھی ترجمہ آپ کو پسند ہو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، تاکہ اس آیت مبارکہ کو آپ بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں، اور ارض پھر آپ کو یاد رہے گا کہ کس طرح سے قرآن پاک قرآن حکیم قرآن مجید میں بار بار استعمال ہو رہا ہے۔
اور یہ پہلا ترجمہ ہے مولانا مودودی صاحب کا اور دوسرا ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا. ان دونوں میں سے اگر آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تیسرا ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. چوتھا ترجمہ ہے محمد جونا گڑھی صاحب کا. اگر ان دونوں میں سے کسی کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. پانچواں ترجمہ ہے حسن رضوی صاحب کا. چھٹا ترجمہ ہے امین اصلاحی صاحب کا. اگر ان دونوں میں سے کسی کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو یہ جی ہمارا آج کا ٹاپک تھا ارد کے بارے میں, اور یہ ارد کے بارے میں ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کا مطلب ہے ارتھ, زمین. اور یہ ورڈ ارد اٹ ہیز اکرڈ ان قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید فار ایٹ لیسٹ 461 ٹائمز. 461 ٹائمز, اور یہ اسم ہے. اور دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی قبول فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی اپنے محبوب, اپنے آخری نبی نور ہدایت پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پہ اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, بالخصوص مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ اور میرے اوپر, اور مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تمام لیگل ٹیم پر اور ان کی تمام ٹیم پر, اور مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے محبت چاہت پیار رکھنے والے ان کے تمام سٹوڈنٹس پر اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. آمین.